آپ اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو اللہ کے سامنے جتنا جھکنا جانتا ہے، اللہ ان کے مسائل کو اتنا حل کرنا جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے چھپاتا نہیں ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں جب دنیا کے مختلف حصوں میں جنگ، بمباری، قدرتی آفات، مہنگائی، بے روزگاری اور عدم تحفظ جیسے عوامل ہر انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے ہیں، تو ایسے میں لوگ شدید ذہنی دباؤ، خوف، بے چینی اور اداسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں بہت سے افراد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کی خوشیاں ان سے روٹ چکی ہوں، اور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی کہیں کھو گیا ہو۔ خاص طور پر جب روزانہ سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر آپ جنگ کی خبریں دیکھ رہے ہوں، اس طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے تو دل و دماغ مزید بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے پرآشوب دور میں ہمارے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ہمارا مذہب ہمیں ایسے وقت میں کوئی سہارا، کوئی راستہ، کوئی دعا، کوئی وظیفہ بتاتا ہے؟ کیا ہمارا دین ان اندھیروں میں روشنی کی کوئی کرن دکھاتا ہے؟ انہی تمام سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ان کے جوابات جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر قاری شفیق الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا۔ قاری صاحب، اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جنگ کے دور سے گزرے، بمباری ہے، لاشیں ہیں، تنہائی بھی ہے، کہیں نہ کہیں کشمکش بھی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو گئے ہیں، غم ہے، غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہے، آسودگی ہے، افسردگی ہے۔ ایسے دور میں ہمارا دین اسلام ہمیں کیا تلقین دیتا ہے؟ کس طرح کے وظیفے کا یا کس طرح کی عبادات کا حکم دیا گیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا اصول جو ذہن میں ہونا چاہیے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی پریشانی، یہ جنگ ہے، معاشرتی پریشانی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم انسان کو مختلف حالات و واقعات سے آزمائیں گے۔ اور آپ نے باقاعدہ کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، زندگی کے نشیب و فراز میں کچھ ایسے بھی لمحات آ جاتے ہیں جو انسان کو پریشان کر جاتے ہیں۔ اب ایسے لمحات اور نشیب و افراد میں قرآن کریم نے جو پہلا اصول دیا ہے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، وہ بڑا جملہ اہم ہے۔ ایک ہے عزیر بھائی تفویض، ایک ہے تجویز۔ تفویض کا مطلب یہ ہے آپ اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا میں خوش ہوں۔ تو تفویض اور دوسرا تجویز، یا اللہ ایسے نہیں ایسے کر دے، ایسے نہیں ایسے۔ تجویز مسائل کے بگاڑ کی جڑ ہے اور تفویض مسائل کے حل کی بنیاد ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، تو سیدنا آپ ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کو دیکھیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اوپر کس طرح کی پریشانی، فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام تر معاملات اور پریشانیوں کی شکایت صرف اللہ کو کرتا ہوں۔ دائیں بائیں شکایات کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوگے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، رجوع اللہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جو اللہ کے سامنے جتنا جھکنا جانتا ہے، اللہ ان کے مسائل کو اتنا حل کرنا جانتا ہے۔ آپ اپنے مسائل کو سجدوں کے اندر جھکنا شروع کر دو، اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں پوری طرح سے آپ، اور اپنی کم مائگی کا اور اپنی لا علمی کا آپ جو ہے وہ ثبوت دیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ بار الہ ہم تو لا علم ہیں، ہم تو کمزور ہیں، تو ہی رستہ دکھانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تجاویز کے ساتھ جو ہے اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور مناجات کر رہے ہیں، اتنی فرشتے رکھ رہے ہیں، جی فرشتے رکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ پورا گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ قاری صاحب، یہ بھی بتائیں کہ معاشی اور ذہنی دباؤ کے ماحول میں ایک عام مسلمان کا طرز عمل کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیں، جب معاشی معاملات ہونا تو سب سے پہلے دعا کا سہارا لیں۔ جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے اور دعا کی عادت پڑ جائے، دنیا کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے چھپاتا نہیں ہے۔ آپ دعا کرنی شروع کر دیں، اور دعا میں سب سے بڑی پرفیکٹ دعا میں سمجھتا ہوں
کہ ایک آدمی پورے پاکستان کے قرضے کو اپنے ذمے لے لے اور پوری دنیا کے قرضوں کو ذمے لے لے اور پھر ایک دعا کرتا رہے، اس کا اپنا قرضہ یا اپنے مادی معاشی مسائل وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ تو دعا قرآن کے ساتھ اتنی تو میچ کرتی ہے۔ آگے ایک لفظ ہے بہت اہم ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما وتؤتیہما من تشاء۔ آپ یہ پوری دعا آپ یقین کریں، گوگل کریں، کوئی ایک لفظ جو میں نے پڑھا ہے آپ گوگل کرنے، میرا دعویٰ ہے زندگی کے معاشی جتنے مسائل ہیں ایک دعا سے سارے حل ہو جائیں گے اللہ کیا کی بات طرف ہے، سے۔ بہت خوب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری بھی دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم جملہ بیان فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم صاحب ایمان ہو اور صاحب شکر ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہاری معیشت کو کم کرنے کی، تمہاری پریشانیوں کو بڑھانے کی، عذاب دینے کی، عذاب دینے کی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس طرح۔ تو ایک بہت اہم دعا ہے جو آدمی سمجھتا ہے میرا پوری زندگی سٹیٹس وغیرہ اس طرح اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر جائے نیچے نہ جائے، وہ ایک دعا لمبی چوڑی نہیں ہے، بڑی اہم ہے، وہ پڑھ لے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ شاکر آدمی کبھی نیچے جاتا ہوا میں نے نہیں دیکھا، اور نہ شکر آدمی کبھی اوپر جاتا ہوا نہیں دیکھا۔ شاکر آدمی ہمیشہ اوپر سے اوپر جائے گا۔ مثلا میرا رزق کھلا ہے نا تو میرے ساتھ رشتہ داروں کا بھی رزق کھلے گا، میرے رشتہ داروں کا میرے ذریعے رزق کھلا ہے تو میرے خاندان کا، میرے اہل علاقہ کا، میرے دوست احباب کا، چاہے جائے کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں کا سارا رزق کھا کے ختم کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے صاف کر کے اٹھ جائیں، نہیں، آپ شکر کی عادت ڈالیں، آپ ذکر کی عادت ڈالیں، آپ دعا کی عادت ڈالیں، اور پھر کچھ بھی نہ ہو، جی کچھ بھی نہ ہو، آپ کو کچھ بھی نہ ملے تو قناعت کی عادت ڈال لیں۔ آپ کے پاس خشک ٹکڑے ہیں تو میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا وہ شاکر ذاکر بندہ جو اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے وہ خوش ہے، اور اس کے بالمقابل وہ محلات میں رہنے والا ناشکر آدمی پریشان ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بانٹنے والا جو تنخواہیں دینے والا ہے وہ 500 بندوں کو، ملازموں کو تنخواہ دے کے پریشان ہے، اور اس کا چھوٹا ملازم 20,000 پیسے لے کے، تنخواہ لے کے، وہ پتہ جملہ کیا کر رہا ہے، کوئی فون آتا ہے نا اس کو، کیا حال ہے بھائی، موجے ہیں، اللہ نے رحمت کی ہوئی، مزے ہیں۔ 20,000 والا موجے مار رہا ہے اور 20 ملازموں کو تنخواہ دینے والا سر پکڑ کے ٹینشن کا شکار ہے۔ قاری صاحب، عروج کو زوال ہے اور زوال کو عروج ہے، لیکن یہ جو شکر کا کلمہ ہے جو ابھی آپ نے بتایا، اس پر روشنی ڈالا، بڑی اہم بات ہے۔ میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گی روحانی سکون کے لیے ذکر، تلاوت قرآن مجید، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ سکون ہے اگر آپ کے دل میں تو آپ کے پاس کچھ بھی ہے، آپ مطمئن ہو گیا، آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ رہے گی۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں پتہ کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں، خوش نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو، چاہے سب کچھ ہو، صحیح، خوش نہیں ہو تو اور دو لفظ بڑے اہم ہیں، ایمان، ایکان، اطمینان۔ اطمینان، ایمان، ایکان، ایمان ایمان سے ہے، ایکان یقین سے ہے، اور اطمینان سکون اور راحت سے ہے۔ بالکل۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو آدمی جڑ جاتا ہے آپ یقین کریں اس کی زندگی خوش و خرم ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ دوسرا طریقہ جو خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، صرف ایک کام کر لے عزیر بھائی، جی، ہر گھر جو ٹینشن اور پریشانیوں سے لدا اور بھرا ہوا ہے اس کا گھر ہال بن چکا ہے پریشانیوں کا، وہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث کا ترجمہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ یقین کریں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت دیکھیں، نظر اللہ عمران سامیہ مقالاتی، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اللہ اس چہرے کو کبھی گرم ہوا اور لو نہ لگنے دے جو میں محمد کا فرمان پڑھتا اور پڑھاتا اور سنتا اور سناتا ہے۔ ٹینشنوں کا آنا بڑی بات نہیں ہے، ٹینشنوں کا گھر کر جانا بہت خطرناک بات ہے۔ غربت، غریب پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے، جاہل پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے گھرانے میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غریب مرنا، جاہل مرنا اور غریب چھوٹا مرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ غریب
आप अंदाजा करें सुबह का सूरज सबके लिए बराबर तुलू हो रहा है जी लेकिन गुरूब सबके लिए बराबर नहीं हो अपॉर्चुनिटीज रहा। एक जैसी हैं हाँ सबके जी, लिए। एक दुआ बहुत अहम है जी। जो आदमी ये पढ़ ले, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, दिमाग दिल पूरा जिस्म टेंशनों से लदा हुआ हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो है ही है, जी ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, मुख्तलिफ अल्फाज, कभी अजीम पहले कभी हलीम पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ जो बंदा पढ़ लेता है, आप यकीन करें उसके दुनिया जहान के सारे गम, सारी यकीनन परेशानियां और खत्म कैसा हो बड़ी जाती खूबसूरत दुआ है, किस तरह से उसकी अजमत उसकी बड़ाई बयान करके आप उससे मांग रहे हैं, फिर उसको रहमान और रहीम होने का वास्ता दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं सुनेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी आमद का।